بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے استاد اکرام اور میرے ہم مشن اور میرے ہم ساتھیوں اور میرے ہم دوستوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے صبر، لیکن میں موضوع بیان کرنے سے پہلے اساتذہ کا احترام بیان کروں گا کہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو حضرت امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو خلیفہ نے ایک دن استاد اصمعی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو اور شہزادہ پانی ڈال رہا ہے، اور خلیفہ نے استاد اصمعی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہا، حضور آپ یہ کون سا ادب سکھا رہے ہیں؟ میں نے تو اپنے لڑکے کو آپ کی خدمت میں علم و ادب حاصل کرنے کے لیے پیش کیا تھا، اور چاہیے تو یہ تھا کہ میرا لڑکا ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا دوسرے ہاتھ سے پاؤں دھوتا۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہم بڑا انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ آج ہم جس وجہ سے بڑا انسان نہیں بن سکے وہ یہی ہے کہ ہم اساتذہ کا احترام نہیں کرتے۔ تو اب میں دوسرا واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے ایک استاد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ دوران کلاس کئی بار اٹھے، بار بار اٹھنے کی وجہ سے ان سے دریافت کیا گیا، یعنی ان سے پوچھا گیا کہ آپ بار بار کیوں اٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس ساتھ والی گلی میں میرے استاد محترم کا صاحبزادہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جب میں کھیل کے دوران صاحبزادے کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے اساتذہ اکرام کی احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے بھی ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے استادہ کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کا اور ان کے رشتہ داروں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آج دور فتن میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے، یہ اسی وجہ سے نہیں ہو رہے کہ ہم اساتذہ کا احترام نہیں کرتے۔ اگر ہم اساتذہ کا احترام اور ان کے بچوں کا احترام اور ان کے رشتہ داروں کا احترام کرنا شروع کر دیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس کی دونوں آنکھوں سے آزماتا ہوں، بس جب وہ صبر کرتا ہے تو میں اسے اس دونوں آنکھوں کے بدلے جنت عطا فرماتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی صبر کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر مصیبت دیتا ہے، اگر ہم صبر کریں گے تو اس کا اجر چھوٹا نہیں ملے گا، اس کا اجر ہمیں بڑا ملے گا، وہ ہے جنت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا، یہ سیاہ عورت جنتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ چاہیں
تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس مصیبت پر صبر کریں تو آپ کو جنت ملے گی. اگر آپ چاہیں تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے شفا کی دعا مانگتا ہوں. تو اس عورت نے کہا نہیں میں صبر کروں گی. اور تھوڑی دیر بعد کہا میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائیں کہ میں بے پردہ نہ ہوں، یعنی دورے پڑنے کے باوجود بے پردہ نہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عورت کی بے پردہ نہ ہونے کی دعا فرمائی. تو میرے دوستو، تو ہمیں بھی دنیا میں صبر کرنا چاہیے. بے شک جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، اگر ہم دنیا میں صبر کر لیں گے تو آخرت میں اس کا بڑا اجر ملے گا، چھوٹا اجر نہیں ملے گا. آخرت میں ہمیں جنت ملے گی. آخری بات عرض کروں گا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کا بیٹا وفات پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کا بیٹا فوت کر دیا. فرشتے کہتے ہیں ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں تیرے بندے نے تیری حمد الحمدللہ رب العالمین اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ جنت میں اس کے لیے ایک محل بناؤ، اس کا نام بیت الحمد رکھو. تو میرے دوستو، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے اگر ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار وفات پا جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اگر ہم یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں محل بنائے گا، اس کا نام بیت الحمد ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور اساتذہ کرام کا احترام کریں.